جبکہ توکل کی ڈیفینیشن ہمیں کیا سکھائی گئی ہے کہ ایک انسان کا جو توکل ہے وہ اللہ پر ایسا ہونا چاہیے جیسے ایک پرندے کا ہوتا ہے۔ تو ہم نے اس شخص کے پاس جانا ہے کنسلٹیشن کے لیے جس کے پاس اس چیز کی نالج بھی ہے کہ جب اپنا انپٹ ڈال دیا تو وہاں پہ اب ہماری نیت کو چیک کرنا ہے ہم نے کہ کہیں میں اپنی انپٹ یعنی اپنے عمل کے ہی اوپر تو نہیں بیٹھ گیا کہیں۔ اچھا، زندگی میں ہمیں اکثر ڈیسیجن لینے کا موقع ملتا ہے، بلکہ میں اگر بولوں تو ہمیں زندگی میں بہت ساری جگہوں پر جو ہے ڈیسیجن لینے پڑتے ہیں، اور زندگی کا کیا میں کہوں، ہمیں ڈیلی بیسس پہ کچھ نہ کچھ ڈیسیجن لینے پڑ رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں کچھ نہ کچھ سوچنا پڑ رہا ہوتا ہے کہ میں یہ کروں یا نہ کروں۔ ہم مارکیٹ جاتے ہیں، ایون ہمیں نہیں پتہ کہ ہم کیا بائی کریں، ٹھیک ہے، ہمیں وہاں پہ بھی ڈیسیجن لینا پڑتا ہے۔ بیسیکلی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں ایک بڑے ڈیسیجن کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ اسلام ہمیں 4 طریقے بتاتا ہے جس کے اوپر ہم جو ہے ڈیسیجن لے سکتے ہیں، 4 جو ہمارے سٹیپس ہیں ڈیسیجن میکنگ میں یا ڈیسیجن میکنگ سسٹم میں اگر ہم بولیں تو۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ ہماری عقل کہ ہم اس کو استعمال کریں، ٹھیک ہے، اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ شروع کرتے ہی توکل سے 2 ایکسٹریمز میں ہم لوگ چلے جاتے ہیں۔ ایک ایکسٹریم یہ ہے کہ ہم پورا 100% عقل پہ توکل کر لیں، ٹھیک ہے۔ ایک یہ ہے کہ ہم توکل اللہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ پر ہم اتنا توکل کر لیتے ہیں کہ اب ہم نے ہلنا ہی نہیں ہے۔ جبکہ توکل کی ڈیفینیشن ہمیں کیا سکھائی گئی ہے کہ ایک انسان کا جو توکل ہے وہ اللہ پر ایسا ہونا چاہیے جیسے ایک پرندے کا ہوتا ہے۔ اب کیا پرندہ گھر میں بیٹھا رہتا ہے؟ کیا پرندہ صبح گھر سے دانے کے لیے نہیں نکلتا؟ لیکن ہاں، وہ نکلتا ضرور ہے، اس نے اپنا جو پارٹ ہے وہ ادا کرنا ہے، وہ پارٹ ادا کرے گا، لیکن جو اس کا یقین ہے وہ نکل رہا ہے تو اللہ اس کو ضرور کچھ دے گا، یہ ہے اس کا توکل، ٹھیک ہے۔ گھر سے تو وہ نکلا ہے، خالی ہاتھ نکلا ہے، لیکن وہ واپس جو ہے وہ خالی پیٹ نہیں لوٹے گا، یہ اس کا توکل ہے۔ تو ہم 2 ایکسٹریمز پہ چلے جاتے ہیں، یا تو ہم بالکل ہی توکل کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اس میں ہیلپ کر دیں گے یا ہمارے یہ ہیلپ آؤٹ ہو جائے گی، ٹھیک ہے، یا ہم پھر بالکل اپنی عقل پہ اتنا یقین کر لیتے ہیں کہ نہیں بھئی یہ تو چیز میں نے ڈیسائیڈ کی ہے، چاہے وہ بچوں کے لیے ہو یا اپنے لیے ہو، یہ چیز میں نے پسند کیا، میں نے ڈیسائیڈ کیا تو یہ بہت اچھی ہے۔ تو ہمیں 4 سٹیپس کے تھرو گزرنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلے آ گئی عقل، ٹھیک ہے، ہمارا شعور جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں علم دیا ہے اس کے مطابق۔ پھر اس کے بعد آ جاتی ہے کنسلٹیشن، مشاورت، کسی سے مشورہ کرنا۔ اب مشورہ بھی ہر کسی سے منہ اٹھا کے نہیں کرنا، ہم نے مشورہ جو ہے اس شخص سے کرنا ہے جو آپ کے لیے مخلص ہو اور ساتھ میں علم والا بھی ہو، دونوں چیزیں ہونی چاہیے۔ اب دیکھیں، ہو سکتا ہے ہم اپنے پیرنٹس سے مشورہ کریں، مخلص ہیں ہمارے لیے، لیکن ہو سکتا ہے وہ نالجیبل نہیں ہے اس چیز میں جس میں ہم مشورہ چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور سب سے بڑھ کر کبھی کبھی ہم میرج میں مشورہ چاہ رہے ہوتے ہیں، یعنی آفٹر میرج جب ہم کچھ چیزیں ان سے ڈسکس کرتے ہیں، وہ ایز اے پیرنٹ ہمیں یعنی پیرنٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ پھر ہماری سائڈ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کسی ایسے بندے سے مشورہ لیں جس میں اس کے پاس اس کی چیز کی نالج بھی ہے، آپ کے لیے مخلص تو ہوتے ہیں لیکن وہ یا ان کے پاس نالج نہیں ہوتی یا وہ زیادہ ایمپیتھی شو کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے اس شخص کے پاس جانا ہے کنسلٹیشن کے لیے جس کے پاس اس چیز کی نالج بھی ہے اور ہمارے لیے وہ بندہ مخلص بھی ہے۔ پھر آ جاتا ہے استخارہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو استخارے کی اتنی تلقین کی، یعنی ہر کام کرنے سے پہلے استخارے کی تلقین کی، ہر کام کرنے سے پہلے استخارے کی تلقین کی۔ پھر اس کے بعد آتا ہے توکل۔ حدیث میں بھی آتا ہے نا، پہلے اپنا اونٹ باندھو، پھر اللہ پر بھروسہ کرو، پھر اللہ پر توکل کرو۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اونٹ کو کھلا چھوڑ دوں اللہ کی توکل پر یا اس کو باندھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ پہلے اپنے اونٹ کو باندھو اور پھر اللہ پر توکل کرو۔ اور ہم اپنا یا تو اونٹ نہیں باندھتے اور اللہ پر توکل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، یا تو ہم سمجھتے ہیں ہم نے جو اب اونٹ باندھ لیا تو بس وہ کافی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 4 سٹیپس ہیں جو ہمیں سکھائے جاتے ہیں۔ پھر ڈیلی بیسس پہ ہم لوگ ڈیسیجن لے رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ ہمیں ہر نماز کی صورت میں ڈیسیجن میکنگ کے لیے ایک پاور دی ہے،
اور وہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. ہم ہر نماز میں اللہ تعالیٰ سے، ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان جو ہمیں ڈیسیجنز لینے پڑتے ہیں، ایکشنز کرنے پڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کنسلٹ کر سکیں، ہم اللہ تعالیٰ سے اس کی ہدایت لے سکیں، اللہ تعالیٰ سے مشورہ کر سکیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے گائیڈ کر دیں، میں ایسے کروں یا نہ کروں، میں فلاں شخص سے بات کس طرح سے کروں. یعنی ایون چھوٹی چھوٹی چیز میں اگر ہمیں اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم ڈیسیجنز لے رہے ہوتے ہیں، ہم ایکشنز کر رہے ہوتے ہیں، ہم فل ٹائم ایکشنز میں ہیں، ہم فل ٹائم ایک کیریکٹر میں ہیں جو عباد اللہ ہے، جو اللہ کا بندہ ہے. پھر اس کے بعد اس کے ساتھ بہت سارے ریلیشنز جڑے ہوئے ہیں. تو ہمیں اپنے مائنڈ سیٹ کو اس طرح سے ہی رکھنا ہے، کیونکہ یہ زندگی ہمیں ایسے نہیں ملی ہے، یہ زندگی پرپس فل ہے، اور ہمارا دن اور لمحہ لمحہ پرپس کے ساتھ گزرنا چاہیے. ابھی میں جس طرح سے یہ باتیں کر رہی ہوں، ہو سکتا ہے کسی کو یہ بوریت آمیز باتیں، بوریت سے بھری ہوئی باتیں لگ رہی ہوں، لیکن نہیں، ہماری اصل یہ دنیا نہیں ہے. ہماری اصل کیا ہے کہ ہم اپنے ڈیسیجنز، اپنے ایکشنز اکارڈنگ ٹو آخرہ کر رہے ہوں. ہمارا الٹیمیٹ جو گول ہے وہ آخرہ ہونا چاہیے، ہم آخرہ اورینٹڈ ہونے چاہیے، پھر زندگی کا بھی مزہ آنے لگتا ہے. تو ہمارا ٹاپک یہ تھا کہ ہم نے جو ڈیسیجن لینا ہے، ہم ہر کام کرتے ہیں نا. اب دیکھیں، آپ پیپرز ہی کو لے لیں، جب ہم پیپرز آتے ہیں تو کیا ہم پڑھے بغیر پیپر دے دیں گے؟ اور بالفرض پڑھے بغیر دے دیے تو کوئی پاس ہوگا نہیں نا. ہمیں اپنا ان پٹ ڈالنا ہے تو پھر کچھ آؤٹ پٹ آئے گا. سیم اسی طرح سے پہلے ہم نے اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے شعور کو استعمال کرنا ہے، اس کو سمجھنا ہے چیز کو، پھر کنسلٹیشن لینی ہے، پھر استخارہ کرنا ہے، پھر توکل کرنا ہے. اپنا ان پٹ ڈالیں، پھر آؤٹ پٹ کا انتظار کریں. ہم نے ان پٹ ہی نہیں کیا، پھر ہم کس آؤٹ پٹ کا انتظار کر رہے ہیں؟ اور اس کے علاوہ یہ کہ جب اپنا ان پٹ ڈال دیا تو وہاں پہ اب ہماری نیت کو چیک کرنا ہے ہم نے، کہ کہیں میں اپنی ان پٹ یعنی اپنے عمل کے ہی اوپر تو نہیں بیٹھ گیا کہیں، اور اللہ کی طرف میرا دھیان نہیں ہے کہ مجھے وہاں سے کچھ چیز، وہاں پہ بھی کچھ توکل کرنا ہے، وہاں پر بھی مجھے دعائیں مانگنی ہیں. تو اس کے ساتھ دعا کا ایڈیشن یعنی توکل والی سائڈ جو ہے وہ لازمی ہونی چاہیے. کیونکہ پھر یہاں پہ ایک اور ایڈیشن تکبر، یہاں سے ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں تکبر آنے لگ جاتا ہے کسی عقل پہ، یا ہمارے جو ٹریٹس ہیں وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہماری کوئی پاور ہو سکتی ہے، کوئی تھنکنگ پاور ہو سکتی ہے، ڈیسیژن میکنگ پاور اللہ تعالیٰ نے کسی کو دی ہوتی ہے، تو ہم اس کے اوپر تکبر کرنے لگ جاتے ہیں. تو تکبر کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی چادر ہے. تو اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند کہ کوئی شخص تکبر کرے، اور دعا نہ مانگنا بھی تکبر ہے. تو ڈیسیژن میکنگ کے لیے ہمیشہ ان چیزوں کو سامنے رکھیں، چاہے وہ بچوں کے معاملے میں ہیں، بچوں کے ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہیں، یا ہمارے اپنے کچھ کام ہوتے ہیں ان سے ریلیٹڈ ہیں. ایون دو ہم نے جو ڈیلی مسائل حل کرنے ہوتے ہیں ان کو بھی کانشیسلی سارٹ آؤٹ کریں.